1100 بلین، اور اس میں سے آڈٹ کتنا ہوا جب آپ کہہ لیتے ہیں تو وہ 7.2% کا صرف آڈٹ ہوا ہے۔ یہ ہے اس رپورٹ کا کمال۔ اب اس آڈٹ رپورٹ کے اندر جو ان کی میجر فائنڈنگز ہیں، جو کہ پہلے 3 صفحے میں لکھتے، وہ میں کور کر دیتا ہوں جلدی سے۔ باقی یہ ساری آپ کو رائٹنگ میں پوری رپورٹ جو ہے وہ مل جائے گی، آپ وہاں سے ڈیٹا لے سکتے ہیں۔ اسی نے کہا کہ 303 فارمیشن تھی 37 پی اے اوز میں، پبلک اکاؤنٹنگ آفیسز میں، اور اس کا 246 بلین کا ہوا، اور انہیں نے 400 کرنی تھی جو میں آپ سے کر چکا۔ اب اس کے اندر انہی نے جو ریسیٹس تھیں وہ ایکسپینڈیچر آف روپیز 124 بلین اینڈ ریسیٹس آف اونلی 0.009 بلین کو آڈٹ کیا۔ دیٹس آل دے ہیو ڈن۔ ریکوری انہی نے جو پوائنٹ آؤٹ کی تھی وہ 11,936 ملین کی ریکوری پوائنٹ آؤٹ کی تھی، اور ریکوری رپورٹ چھپنے تک صرف 156 ملین کی ہوئی، لیس دین 1%۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سندھ کے اندر؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نیشنل اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، کے پی میں اپوزیشن کے پاس تھی، یا اس پارٹی کے پاس ہونی چاہیے جو اپوزیشن میں ہو اس پیریڈ کے۔ اس وقت جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ آڈٹ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آیا ہے، آپ کے خیال سے کون سے سن کا آڈٹ دیکھ رہے ہیں؟ یہ آڈٹ رپورٹ تو 21-22 کی ہے، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ابھی 16-17 دیکھی، 5 سال پیچھے ہے۔ اور کس پیریڈ سے؟ 1992 سے لے کے اب تک کا جو جائزہ ہے وہ بلال غفار صاحب نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے، وہ اس کو کور کریں گے۔ میں باقی چیزیں کور کرتا ہوا چلوں گا، اور یہ آخر میں آپ کو پھر بتائیں گے کہ کتنی کمپلائنس ہوئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رولنگز کی اس عرصے کے اندر۔ دیکھیں اس کے اندر سندھ کے اندر بڑے بڑے میجر اسکینڈلز ہوئے جس میں آڈٹ رپورٹ کوئی ذکر ہی نہیں کرتی۔ کے ایم سی کا ایک اسکینڈل یاد ہے نا آپ سب کو، ایک صاحب تھے لیاقت قائم خانی صاحب، وہ نکلا، آج تک کسی نے سنا اس کو کوئی سزا ہوئی یا کیا ہوا؟ مٹی پاؤ، کور اپ، وہ جعفری صاحب کا مشہور شعر ہے، رشوت لے کے پھنس گیا رشوت دے کے چھوٹ جا، وہ فارمولہ چل رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ایف آئی اے نے irregularities کے لیے کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی خاندان کے 21 لوگ جو ہیں وہ کے ایم سی کے پے رول پہ پچھلے 10 سال سے تنخواہ لے رہے ہیں، کبھی اٹینڈ ہی نہیں کیا۔ آپ کا اس سال کا سب سے بڑا مشہور اسکینڈل کون سا ہے؟ موٹر وے اسکینڈل۔ کتنے کا؟ 400 بلین کا۔ کوئی ذکر نہیں ہے کہ ہم نے اس کے اوپر انکوائری، آڈٹ رپورٹ، ڈیپتھ آڈٹ، وہ نہیں، کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہر سال آپ کیا سنتے ہیں؟ ویٹ اسکینڈل۔ ویٹ اسکینڈل، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی چیپٹر has recovered more than rupees 10 billion in wheat under inquiries opened against the provincial food department for theft of wheat worth more than 15 billion۔ یہ اخبار کی رپورٹ تھی، اور یہ کس تاریخ کی ہے؟ یہ پچھلے سالوں کی ہے، اس سال کی نہیں ہے، لیکن کسی آڈٹ رپورٹ کے اندر دکھا دے کسی اسکینڈل کا ذکر، تبھی یہ میں کہتا ہوں یہ ملی بھگت ہے چوری کی۔ کوئی تو ایک ویٹ اسکینڈل آتا، کوئی تو ایک مینجمنٹ پروسیس کا آڈٹ دکھاتے کہ ہم نے اس پروسیس کو درست کر دیا، آئندہ نہیں ہو گئی یہ ویٹ کے اسکینڈلز۔ روپیز 0.7 بلین ویٹ گوز مسنگ فرام سندھ پبلک گوڈاؤن، یہ بول کی نیوز تھی 2022 کی۔
Sindh Food Department embroiled in mega corruption scam involving wheat procurement. محمد حسین خان صاحب کی 2019 کی رپورٹ ہے جس کے اندر 7 بلین سے زیادہ کی گندم کی چوری کی رپورٹ ہے. نیب کی پروبس چل رہی ہیں, اس کے بارے میں انہی نے نہیں کیا. سکر ریجن میں 2 بلین کے فوڈ گوڈاؤن سے وہاں سے ادھر سے نکالی گئی ہے, اور اس میں کیا کیا گیا, ویٹ چوری کی گئی, ویٹ کی جگہ مٹی ڈال دی گئی ہے, یا جو اس کا خاکہ ملتا ہے وہ ڈالا ہوا ہے اور بھرا ہوا ہے. 25 ملوں میں سے 18 ملوں نے پلی بارگین کیا ہے ویٹ اسکینڈل پہ. کوئی کوریج نہیں ہے آڈٹ رپورٹ کے اندر. یہ گندم کے خریداری کے اندر ایک گندم کی سٹوریج ہے, ایک گندم کی خریداری کے بھی اسکینڈلز ہیں کہ لوگوں کو پیسے نہیں ملتے. جعلی طریقے سے صرف دکھایا جاتا ہے کاغذوں پہ کہ گندم خرید لی گئی ہے, ایکچولی گندم نہیں خریدی گئی ہوتی. یہ سارے اسکینڈلز کی رپورٹ بھی آپ کو ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس بات کے ثبوت کے لحاظ سے کہ یہ جو ہے یہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کسی بھی اس کے اندر کسی اسکینڈل کے بارے میں اپنا تجزیہ نہیں دے رہا کہ وہ اسکینڈل ریئل تھا, غلط تھا, یا ان کے سسٹم کے پروسیس میں کیا کیا خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ اسکینڈل ہو سکے. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ سرکاری پیسہ جو ہے وہ کوئی آدمی نکال کے لے جائے؟ اس کے معنی سسٹم میں خرابی. آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک کام سسٹم کو بھی درست کرنا ہے, اور اگر سندھ کے اندر بار بار کرپشن ہوتی ہے اور کہیں بھی پاکستان میں ہو, مجھے صرف سندھ سے نہیں ہے, پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ میں ہو, پنجاب میں ہو, کہیں بھی ہو, کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. ان کی ذمہ داریوں میں سے کوئی رپورٹ کے اندر ایسی ریکمنڈیشن آپ کو نہیں نظر آتی. پھر آگے چلیے, ایک اور بڑا مشہور اسکینڈل ہے جو خود ان کے زمانے میں ہو رہا ہے, پینشن فنڈ. پینشن فنڈز کون مینیج کرتا ہے؟ یہ تو ڈائریکٹلی آڈٹ ڈپارٹمنٹ دیکھتا بھی ہے, اور اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ جو ان کے بازو میں رہتا ہے اس کا ہے یہ. اور کیا اس کی تعداد ہے؟ 2.031 ٹریلین. اور دادو والا الون جو تھا وہ 200 بلین کا تھا, جس کو ٹریس بھی کر لیا تھا انہوں نے اکاؤنٹوں میں کہ 78 لوگ انوالو تھے. آڈٹ رپورٹ خاموش ہے اس کے بارے میں. ایسے میں بے تحاشا اسکینڈلز آپ کو بتا سکتا ہوں جو کہ سندھ کے اندر پچھلے 5-6 سال میں اخباروں کی زینت بنے, ٹی وی کی زینت بنے, لیکن آڈٹ رپورٹ اس کے بارے میں شہر خاموشہ کی طرح خاموش. پبلک انٹرسٹڈ ہے, عوام انٹرسٹڈ ہے اس بات کے اندر کہ پتہ چلے کہ سندھ میں اتنی کرپشن کیوں ہوتی ہے. اس لیے یہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ اپنا کام اگر صحیح نہیں کرے گا تو, اور اگر یہ کہتے صحیح ہے تو میں حکومت سندھ کو بھی چیلنج بھیج رہا ہوں, خود آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو چیلنج کر رہا ہوں. ایک دفعہ ایک بگ 5 آڈٹ فرمز جو دنیا کی بڑی 5 کمپنیاں مانی جاتی ہیں, EY جیسی, فرگوسن, اس قسم کی 5 مشہور کمپنیاں ہیں, ان میں سے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو آڈٹ کروا دیں کہ ٹرانسپیرنسی آئے, گڈ گورننس سیٹ اپ ہو. یہ میں مراد علی شاہ صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں. یہ پچھلے سال اسمبلی کے فلور پہ بھی بجٹ کی تقریر میں کہا تھا, لیکن ایسی کوئی چیز یہ کرنے کو نہیں تیار ہوتے جس سے یہ معاملات سامنے آئیں. اب آپ کو اسی رپورٹ میں سے جو ہم نے آپ کو چیزیں دی گئی ہیں چیدہ, وہ ایک تو وہ ہے جو بلال غفار صاحب نے کام کیا. پھر ہم نے آپ کو نان پروڈکشن آف ریکارڈ, اس کی ڈپارٹمنٹ وائز ڈیٹیل دے دی ہے. ایگریکلچر سپلائی ایک کا کر رہا ہوں, یہ پورے ہر ڈپارٹمنٹ کی آپ کو اس کے اندر ملے گی, لیکن میں پہلا جو ہے یا 2-3 بڑے کے کر دیتا ہوں. ایگریکلچر سپلائی اینڈ پرائز ڈپارٹمنٹ,
ان کو گرانٹ ملی تھی 21,407 ملین. اس میں سے نان پروڈکشن آف ریکارڈ کتنے کا ہوا؟ جو ریکارڈ دینا نہیں، دکھانا نہیں پسند کیا ڈپارٹمنٹ نے، 9,383 ملین. دکھانا ہی نہیں پسند کیا. اچھا جی، اور ایک اگلا بڑا لے لیتے ہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ جس کے اسکینڈل کا ذکر ہوا، 1,38,531 ملین میں سے 24,780 ملین دکھانا نہیں پسند کیا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یہ تو کمال کی بات ہے نا، ہیلتھ ایجوکیشن، یہ وہ مسائل ہیں جس سے ہم سب واقف ہیں کہ یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ تھا 1,61,100 ملین. اس کے ڈپارٹمنٹ نے 93,113 ملین دکھانا پسند نہیں کیا، ریکارڈ ہی نہیں پروڈیوس کیا. تو اسی طرح آپ کو یہ سارے ہر ڈپارٹمنٹ کا صفحہ نمبر کے ساتھ آپ کو جو رپورٹ ملی ہے اس میں صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ گورنمنٹ سندھ کا کوئی آدمی جو چاہے، یہ ہم ویب پہ بھی پوسٹ کر رہے ہیں، وہ خود جا کے چیک کر سکتا ہے کہ یہ ہمارے دیے میں نمبر نہیں ہے، یہ اسی کتاب میں سے نمبر ہے، اور وہ 7% جو آڈٹ ہوا ہے اس کے میں سے، باقی تو 93% کا مسئلہ ہی کچیا ہے. پھر میجر فائنڈنگز ہائی لائٹڈ آف irregularities ڈپارٹمنٹ وائز، یہ بھی ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ کی لکھ دی. یعنی اگر آپ دیکھیں پیج 849 پہ، نان ریئلائزیشن آف کوالٹی پریمیم چارجز، یہ کس ڈپارٹمنٹ کی؟ ایگریکلچر سپلائی، 1,600 ملین یہ ہوئی. سی ایم سیکریٹریٹ نان یوٹیلائزیشن آف فنڈ 640 ملین. پھر اس کے اسکولز کے اندر ان آتھورائزڈ ڈسبرسمنٹ آف فنڈز ٹو ریجنل آفس 1,805 ملین. پھر اس کے اندر irregular expenditure on construction of schools without revision of engineering estimate 1,255 ملین. inefficient and non-transparent process of payment of subsidy. یہ کون سی سبسڈی ہے؟ یہ وہ ہے جو لڑکیوں کو دی جاتی ہے، اسٹائپنڈ، اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں رابعہ نے کام کیا، وہ آپ کو اس کی اور بھی تفصیلات بتائیں گی آخر میں. 8,053 ملین کی irregularity صرف اس ایک کاؤنٹ میں ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. اس طرح سارے ڈپارٹمنٹ سے اگر میں پورے پڑھنے لگوں گا تو آپ کو بڑا ٹائم لگ جائے گا. تو میں اگلی جو ہم میگا کرپشن اسکیم جو چل رہی ہیں، کہ جیسے انڈسٹریز اور کامرس ڈپارٹمنٹ میں لاس آف ریونیو ڈیو ٹو نان یوٹیلائزیشن آف ڈیولپ لینڈ ایٹ سائٹ لڑکانہ، صفحہ نمبر 874، 1,071 ملین. اچھا جی، پبلک فائنینس مینجمنٹ، یہ جو ڈی اے اوز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹنگ آفس، اس کے لحاظ سے بھی ہم نے آپ کے لیے ایک ٹیبل بنا دیا کہ آسانی ہو جائے. ڈی او تھٹا میں جو ہے 4,623.8 ملین نان ریکنسیلیشن آف ایکسپینڈیچر. ڈی اے او آفس میں جہاں انکم اور ریکنسائل کر سکیں گے وہ پیسے گئے کدھر نہیں کر سکے، یہ اکاؤنٹ آفس میں کہہ رہے 4,623.8 ملین. ڈی اے او سکر سن 2020-21 میں 6,492 ملین، اور اس سے پہلے 19-20 میں 5,197 ملین. یعنی کرپشن کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے. یہ ہم نے ایک اس کا دکھایا کہ یہ صورتحال کیا چل رہی ہے. جیکب آباد چھوٹی سی جگہ 1,384 ملین، اور اسی طرح ہم نے جتنے انہی نے ڈی اوز تھے ان کے اندر کر دیا. پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈائریکٹر جیکب آباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 598 ملین کی نان ریکنسیلیشن. تعلقہ ہاسپٹل کوٹری 251 ملین کی نان ریکنسیلیشن. اسی طرح فاضل چھوٹے چھوٹے ہسپتال ہیں، 25 سے 50 کروڑ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لوز چینج
ہر جگہ آپ کو پوری کتاب میں نظر یہی آتا ہے. اچھا جی، پھر 1.5.36 آڈٹ کی کتاب کے اندر ایکسیس ایکسپینڈیچر انکرڈ اوور اینڈ ابو دا بجٹ ایلوکیشن، جتنی بجٹ میں پیسے رکھے گئے تھے اس سے زیادہ خرچہ کر دیا. پیج نمبر 90 پہ ہے. ڈی اے او سکر سب سے زیادہ یہ لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں سیکٹری ورکرز ویلفیئر بورڈ سندھ نے کیا 953 ملین. نان پروڈکشن آف ریکارڈ سب سے بڑی رقم کس میں آئے گی؟ ایگریکلچر سپلائی میں شوگر کین کمشنر کے حیدرآباد. صرف حیدرآباد کے کمشنر کے اندر دو آئی ہے، 4,373 ملین اور 4,309 ملین. اور اس کے بعد پیج نمبر 927 پہ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ 533 ملین. الاؤنسز تک کے اندر گڑبڑ کی ہوئی ہے. صفحہ نمبر 931 irregular payment of inadmissible allowances 437 ملین. گورنمنٹ کے ٹیکس بھی کاٹنا بھول جاتی ہے پبلک اکاؤنٹ آفس 1004 ملین. صفحہ نمبر 935 چیپٹر نمبر 5.5.29 irregular payment through DDO اکاؤنٹ ڈسٹرکٹ ڈویژنل آفیسر کے اکاؤنٹ سے. صفحہ نمبر 941 چیپٹر نمبر 8.5.14 1993 ملین. اب فوڈ ڈپارٹمنٹ اکیلے میں 947 9.51 یہ نان پروڈکشن آف ریکارڈ جو ہے 24,780 ملین. 24,780 ملین. تو آپ سوچ لیجئے کہ کیا اس حکومت سندھ کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے، اور سب سے بڑا تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہے 93,113 ملین. تو یہ وہ داستان ہے جو ہم نے آپ کے سامنے آڈٹ رپورٹ کی رکھی ہے. بلال غفار صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی پرفارمنس کے اوپر، اور اس کے بعد رابعہ ایجوکیشن کے اوپر بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میڈیا مین، کیمرہ مین اور رپورٹرز کا بہت بہت شکریہ کہ آپ رمضان کے مہینے میں ہم نے آپ کو تکلیف دی اور آپ ادھر پہنچے. فردوس بھائی نے آپ کو آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹیل آپ کو جائزہ دیا، اور مجھے کہنے میں بالکل شرم نہیں آتی کہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا جنازہ نکل چکا ہے. آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی فوائد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیں، پارلیمنٹری سسٹم میں ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے، اور وہ ہے آپ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جس میں اپوزیشن کے نمائندگی ہوتی ہے، اور وہ پچھلے 5 سال کی جو حکومت کی پرفارمنس ہوتی ہے اس کو جج کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے کہ پچھلے 5 سال میں فائنینشیل سسٹم اس حکومت کا اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کا کس طرح چلا. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری جو ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ غیر فعال ہے. 2017 کے ابھی تک وہ جانچ پڑتال کر رہی ہے، اور اب ہمارا یہ اگست میں 2023 کا جو پارلیمنٹری سال ہے یہ ختم ہو رہا ہے. یعنی 2018 کا اور 2023 کا کب ہوگا کچھ نہیں پتا. جو ہم کہتے تھے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لیڈر آف دا اپوزیشن ہونا چاہیے، اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو بے ضابطگیاں ہیں، یہ جو کرپشن کے اسکینڈلز ہیں، یہ عام پبلک کو پتہ چل سکے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اصلی کام ہوتا ہے مانیٹرنگ کا، چیک اینڈ بیلنسز کا، لیکن صوبہ سندھ میں یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا ایک واضح یہ مثال ملتی ہے، جس طرح فردوس بھائی نے بتایا کہ 2,483 فارمیشن ہونے تھے جو 12% ہونا تھا، لیکن صرف 7% آپ کی آڈٹ ہوئی، اور اس میں سے بھی 367 بلین روپیز کا جو آڈٹ ہونا تھا اس میں سے صرف 147 بلین کا آڈٹ ہوا، باقی آڈٹ نہیں ہوا. اچھا، اس میں آپ پوری جو آڈٹ رپورٹ ہے، جو اتنی موٹی کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بے ضابطگیاں اور یہ کرپشن کس چیز میں ہے. اس میں آپ کو ہر جگہ یہ ملے گا
کہ امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینس، جو آپ کے صوبائی حکومت کے جو امپلائیز ہیں جو ان کے کام کرتے ہیں ان میں اوور پیمنٹ، ان کے کانٹریکٹس میں ہیرا پھیریا، ہر جگہ آپ کو میں نا جو ریمارکس ملیں گے وہ یہی ملیں گے، ہیومن ریسورس ریلیٹڈ، امپلائی ریلیٹڈ. ایک یہ، اور دوسرا کہ جتنی پرچیزنگ ہوتی ہے، جو پروکیورمنٹ ہوتی ہے، یا تو اس کا رول فالو نہیں کیا گیا، جو آپ کے پیپرا سیپرا رولز ہیں ان کی اوور پیمنٹ کی گئی ہے، اور کانٹریکٹرز کو، من پسند کانٹریکٹرز کو فوائد پہنچائے گئے ہیں. یہ میں آپ کو دیکھوں کہ اس میں یہاں تک بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سی ایم سیکریٹریٹ اور یہ جو دوسرا کلچر ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ارریگولر اوپننگ بینک اکاؤنٹ کھول دیے. سندھ بینک کے علاوہ اور کوئی اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے وہ بھی کر دیا جس میں 200 ملین روپے کی کرپشن ہوئی. یہ میرے نمبرز نہیں ہیں، یہ آپ کے آڈٹ رپورٹ کا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جس طرح یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آڈٹ رپورٹ جو ابھی تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں 1992 سے 2017 تک جو ڈسکس ہوا ہے، سب سے پہلے میں آتا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ایگریکلچر سپلائی اینڈ پرائس ڈپارٹمنٹ. 135 پیراز تھے 1992 سے 2017 تک، اور کمپلائنس کہتا تھا کہ اس کے 63 پیراز کی آڈٹ ہونی ہے. لیکن آج تک جو کمپلائنس ہوئی ہے وہ صرف 4 ہوئی ہے پیراز کی، یعنی 6.35% آڈٹ ہوا ہے پچھلے 15 سال میں ایگریکلچر سپلائی اینڈ پرائس ڈپارٹمنٹ کا. اس کے ساتھ آپ آئیں فوڈ ڈپارٹمنٹ، 9.8%، 150 آڈٹ پیراز تھے اور کمپلائنس ہوئے ہیں صرف 10. اس کے بعد آپ آئیں لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز، 28 ہونے تھے، صرف 1 ہوا. پیج نمبر بھی بتا. پیج نمبر 378 to 380. لائف سٹاکس اینڈ فشری ڈپارٹمنٹ، پیج نمبر 400 سے 402. 77 ٹوٹل آڈٹ پیراز ہونے تھے، 30 جو ہیں وہ پیراز ریکوائرنگ کمپلائنس ہونے تھے، لیکن کمپلائنس ڈن بھی صرف 2، 6.7%. مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ، ٹوٹل آڈٹ پیراز ہوئے 15 اور اس میں کمپلائنس ہوا صرف 1، 7.7%. یہ سارے ڈپارٹمنٹ کا یہ حال ہے. اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو آپ کے رورل ایریاز کے جو زیادہ ڈپارٹمنٹ ہے، جہاں پیسہ ادھر زیادہ خرچ ہوتا ہے، جس طرح آپ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایگریکلچر ہے، فوڈ ہے، ادھر لائف سٹاک ہے، ادھر آپ کو بے ضابطگیاں بہت زیادہ ملیں گی. جو کہتے ہیں نا کہ یہ پچھلے 15 سال کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ سندھ کا، جو ابھی تو میں اگر آپ 200 ارب روپے بھی لگا لیں تو 3000 ارب روپے سندھ میں لگ جانا چاہیے تھا پچھلے 15 سال میں. وہ تو ہے ہی نہیں کہیں. آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ سندھ میں پیسہ لگا ہے؟ وہ جیبوں میں چلا گیا. وہ پیسہ چلا گیا آپ کا دبئی میں، لنڈن میں. وہ پیسہ چلا گیا سندھ ہاؤس میں لوگوں کی وفاداریاں خریدنے میں. جو عام آدمی کا پانی، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ پہ پیسہ خرچ ہونا تھا، وہ ڈیولپمنٹ فنڈز ان پہ نہیں خرچ ہوا، بلکہ خرچ کہاں ہوا؟ اپنی جائیدادیں بنانے میں. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم کا معیار آپ کا سندھ کا دیکھ لیں، تعلیم کا آپ کو رابعہ بتائیں گی، ہیومن انڈیکیٹرز کا آپ دیکھ لیں، جو آپ انڈیکیٹر سندھ کا دیکھ لیں، چاروں صوبوں کے اگر آپ کمپیریزن دیکھ لیں تو آپ کا صوبہ سندھ سب سے پیچھے ہے. اور اس کی وجہ صرف صوبہ سندھ کی 2 وجہ ہیں جو آج ہم ادھر کھڑے ہیں، ایک بیڈ گورننس اور ایک کرپشن. اب یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور دوسرے ڈپارٹمنٹ پہ. السلام علیکم جی، بہت شکریہ یہاں آنے کا. ایجوکیشن پہ اوبیسلی بجٹ کے نمبرز پہ کچھ فردوس صاحب نے بھی بات کیا، بلال نے بھی بات کیا ہے. میں موٹے موٹے پوائنٹس بتا دیتی ہوں آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے ایجوکیشن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. پچھلے 15 سال کی کنزیکٹیو جو رولرشپ ہے، کنگ شپ آپ کہہ لیں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی، اس میں انہوں نے ڈیلیبریٹلی ایجوکیشن کے نظام کو کمپلیٹلی جو ہے وہ سندھ سے، صوبے سے غائب کر دینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اور آخری کچھ سانسیں جو ہے یہ تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ سندھ کے اندر آخری سانسیں لے رہا ہے. پوسٹ کووڈ
ہمارے پاس بیسکلی کہا جاتا تھا کہ 4 میں سے 3 بچے ایسے ہوتے تھے کہ جو کہ 10 سال کی عمر کی ایج میں لکھنا یا عام طریقے سے پڑھنا جانتے ہوں. اب یہ سچویشن اور خراب ہوتے چلے جا رہی ہے. جو فلڈ کی سچویشن آئی اس نے سندھ میں پیپلز پارٹی کو ایک اور بہانہ دے دیا کہ جی اسکولز تباہ ہو گئے. قریباً 49,000 اسکولز کی بلڈنگز کا بتایا جاتا ہے. اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 2016-17 میں آخری دفعہ سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنا ایجوکیشن پروفائل یعنی ایجوکیشن کی پوری رپورٹ پیش کی تھی. اس کے بعد سے انہوں نے اس ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں فیلڈ سے لیکن چھاپتے نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ نمبرز اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ نہ وہ ڈونر ایجنسیز کو, نہ فنڈنگ ایجنسیز کو, نہ ہی وہ بیسکلی عام عوام کو دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کے ساتھ کس طرح کی تباہی مچائی ہے صوبے کے اندر. اب جہاں 49,000 اسکولز تھے, فلڈ کے بعد وہ اسکولز قریباً خود سی ایم صاحب فلور پہ کھڑے ہو کے بول چکے ہیں کہ 40% اسکول جو ہے وہ ڈیمولش کنڈیشن کے اندر چلے گئے. یعنی صوبے کے اندر کم سے کم 40 سے 50% ایسے اسکولز کی بلڈنگز ہوگی جو کہ ختم ہو چکی ہے. تو ہمارے پاس اس سے پہلے کووڈ تک 6.9 یا 6.7 اعداد تو چھاپتے نہیں ہیں. تو جو اسٹیٹسٹکس گورنمنٹ کے علاوہ جو ایجنسیز یا ڈونر ایجنسیز بتاتی ہیں وہ 6.9 ملین بچہ آؤٹ آف اسکول بتاتی ہیں. اس میں مزید 2 ملین بچوں کا اضافہ ہونے جا رہا ہے صوبے کے اندر. یعنی تعلیم جو ہے وہ غریب کا بچہ حاصل ہی نہیں کر سکے گا. اپنے بچوں کو یہ کینیڈا میں پڑھاتے ہیں, اپنے بچوں کو یہ انگلینڈ میں پڑھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں, اور یہاں جو غریب کا بچے کے پاس جو پبلک اسکول تھا اس سے انہوں نے اس کو بھی محروم کر دیا ہے. تو کمپیٹیونیس تو صوبے کے اندر آئے گی نہیں. پچھلے پورے سال کے اندر اس حکومت نے صرف ایک کام کیا ہے تعلیم کے میدان میں, اور وہ ہے ٹیچرز ہائرنگ. اب جب آپ کے پاس اسکول نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ ٹیچرز کی کمی تھی, اچھی بات ہے کہ آپ نے 53,000 ٹیچرز ہائر کیے ہیں, جس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک پوسٹنگز نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ اب آپ کے پاس اسکول نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے بیسکلی بہت سارے اسکول کے اندر جو آپ کا ایک ریشنلائزیشن ہونی چاہیے تھی کہ کتنے بچے ہیں, کتنے کلاس روم ہیں, اس کے حساب سے ٹیچرز اسائن کیے جائیں, وہ ایکسرسائز آپ نے کمپلیٹ نہیں کی. آپ ایک ٹیچر سے, میں آپ کو اوتھینٹکلی بتا رہی ہوں, ایک ٹیچر سے یا تو ڈی ای او یا اس اسکول کیمپس کا ہیڈ جو ہے وہ 2-2 لاکھ روپے لیتا ہے پوسٹنگ کروانے کے لیے. اگر آپ کا کوئی ٹیچر جو ہے یا پنجاب کالونی میں رہتا ہے تو وہ کہے گا کہ میرے سے گھر سے 2 قدم کے فاصلے کے اوپر اسکول میں مجھے پوسٹنگ مل جائے, اور اس کے لیے وہ 2-2 لاکھ روپے لیتے ہیں, چاہے اس اسکول کے اندر پڑھانے کے لیے ٹیچرز کی مزید ضرورت ہو یا نہ ہو. اس قدر اوور لوڈنگ ٹیچرز کے شعبے کے اندر چل رہی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس 53,000 ٹیچرز کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر روایات الاؤ نہیں کرتی کہ پیرنٹس اپنی بچیوں کو میل ٹیچرز کے پاس بھیجنا پسند نہیں کرتے. تو 53,000 ٹیچرز کو ہائر کرتے وقت ہم نے جو ڈسپیرٹی تھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹیچرز کی, اس کو ہم نے پھر ایک طرف سائڈ پہ رکھ دیا, اور ہم نے صرف 16,000 فیمیل ٹیچرز ہائر کی ہیں اور باقی سارے میل ٹیچرز ہیں. تو پرابلم کیا آئے گی کہ ہمارے پاس پھر وہی حال ہوگا کہ جو اسکولز کے اندر آپ پوسٹنگز کریں گے بھی تو جہاں پہ بچیوں کو والدین نے بھیجنے کا سوچا بھی تو وہ پھر میل ٹیچرز کی وجہ سے نہیں بھیج پائیں گے. ان پورے اسکول کے سینسز میں جو ڈیٹا ہمارے پاس آج اویلیبل ہے اوتھینٹکلی, 49,000 اسکولز میں سے آپ حیران ہوں گے سن کے کہ صوبے میں سرکاری اسکول جو بچیوں کے لیے ان کی تعداد ہارڈلی 5,000 ہے. اور اب وہ یہ جو فلڈ کی سچویشن آئی اس کے بعد پتہ نہیں ان 5,000 میں سے کتنے رہ جائیں گے. تو جو لٹریسی ہے اس میں جو بچیوں کی انکلوسیوٹی ہے یا جینڈر کو جس کو ٹارگٹ کر کے جس بیسس کے اوپر یہ ورلڈ بینک سے USAID سے پتہ نہیں کہاں سے پیسے نہیں لیتے اور لانگ ٹرم لونز لیتے ہیں جو کہ ٹیکس پیئرز کے اوپر برڈن ہے, اس کے باوجود بھی جو انفراسٹرکچرلی جو چیز کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ انہوں نے کی نہیں ہے. اب مجھے یاد دیکھیں, یہ رپورٹ جو دی گئی اس کا مقصد تھا, یہ پرفارمنس ہے, یہ نمبرز ہیں, یہ فائنینشیل آڈٹ ہے. پرفارمنس آڈٹ کدھر گیا؟ پرفارمنس آڈٹ یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا نقشہ کھینچا ہے, کرپشن سے ہم نے باقی ڈپارٹمنٹ کا نقشہ کھینچا ہے. آڈٹ 2 قسم کا ہے, فائنینشیل آڈٹ, مینجمنٹ آڈٹ, پرفارمنس آڈٹ. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو یہ تینوں آڈٹ کرنے لازم و ملزوم ہے اگر وہ صحیح احاطہ کرنا چاہتا ہے حکومت سندھ کا, حکومت پنجاب کا, حکومت پاکستان کا.
یہ وہ ادارہ ہے جس میں اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے کرپشن کو ڈیل کرنے کی. ہر سال جب فیڈرل گورنمنٹ کی رپورٹ آتی ہے تو سندھ گورنمنٹ اچھلتی ہے کہ اتنا فیڈرل گورنمنٹ نے گڑبڑ کی ہوئی ہے. یا پنجاب میں اگر پی ٹی آئی کی ہوگی تو مراد علی شاہ صاحب بلیوں اچھل رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو اپنے فالو اپ رپورٹس بھی اتنی ہی تنہی سے کرنی چاہیے کہ امپروومنٹ ہو رہی ہے, خرابی آ رہی ہے, بنیادی وجہ کیا ہے خرابیوں کی, جس کو کوئی کور نہیں کرتا. فردوس بھائی, آپ نے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر چارج شیٹ پیش کر عمل قرار دے دیا کہ انہوں نے ابھی تک ٹھیک آڈٹ نہیں کیا, تو کیا اس کے خلاف آپ کسی عدالت سے رجوع کریں گے یا کوئی ایکشن لیں گے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر کوئی اس کے خلاف؟ اور دوسرا یہ کہ جو مردم شماری ہو رہی ہے اس میں جو ڈیجیٹل سینسز ہو رہے ہیں, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ایم کے بھی تفصیلات سامنے آ رہے ہیں, تو ابھی تک آپ مطمئن ہیں اس سے؟ چلیے دو سوال آ گئے. پہلے والا جی پہلا والا یہ ہے, ابھی آپ سپریم کورٹ کا تو حال دیکھ رہے ہیں. ہم نے اگر یہ حال کر دیا تو خرید و فروخت جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی شروع ہو جائے گی. تو عدالتیں پہلے یہ ڈکلیئر کر دے سندھ گورنمنٹ کے عدالتوں کے فیصلوں کو مانے گی, یہ نہیں پھر کہے گی کہ یہ اس عدالت کا فیصلہ ہم نہیں مانتے یا مانتے. اول تو جتنے انہیں نے میجسٹریٹ لگائے ہیں جو آئندہ آگے جا کے جج بنتے, سب کا تعلق پیپلز پارٹی سے. تو آئندہ 10 سال 15 سال تک جو بھی جج بنے گا اس کا آلریڈی پارٹیزین ہے ہمارے لحاظ سے تحریک انصاف کے, معذرت کے ساتھ, اس سے کہ ہمارے جوڈیشل پروسیس کے اندر کوئی اسکروٹنی کی وہ نہیں ہے. اب آئیں, آپ کا جو میجر سوال ہے وہ ہے سینسس کے حوالے سے. سینسس پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اس وقت یقین رکھتی ہے کہ سینسس ہونا چاہیے. سینسس ایک نہایت اہم ایکسرسائز ہے, اس کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے, اس کے اندر اصلاحات کرنی چاہیے, اس کو بہتر کرنا چاہیے. اور ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہر شخص کو وہاں گنتی ہونی چاہیے جہاں کی وہ چیزیں استعمال کر رہا ہے, جہاں وہ پچھلے 6 ماہ سے رہ رہا ہے. اس وقت کے سینسس کے اندر ہم نے بھی کمیاں نوٹ کی ہیں جس کے لیے ہم نے لکھا ہے. پہلی کمی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا پہلے آ جانا چاہیے کہ پاکستان میں نادرا کے ریکارڈ سے لحاظ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ بھی ہے یا بے فارم میں ان کا ذکر آ گیا ہے, تو آپ کو ایک آبادی وہاں سے ملے گی. اس وقت سب سے زیادہ اہم جو چیز ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس NIC نہیں ہے ان کی تعداد کتنی ہے. ہماری حکومت سے ہم نے پہلے بھی کہا تھا, ہمارے جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے ہمارا پورا ارادہ تھا کہ اس دفعہ جب سینسس ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ ایلین کارڈ بنانا لازم ہے. ایلین کارڈ کون سا ہے؟ جو حضرات پاکستان کی نیشنلٹی نہیں رکھتے, چاہے وہ افغانستان سے آئے ہوں, چاہے وہ مشرقی پاکستان کی وجہ سے آئے ہوں. اب مشرقی پاکستان کو کتنے سال ہو گئے؟ 52 سال. اگر ان کے بچوں کو ابھی بھی ہم پاکستانی نہیں ماننے کو تیار تو ہم ظلم کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم نے افغانستان کے لوگوں کو واپس افغانستان بھیجنا ہے تو ان کی شناخت ہونا لازم ہے, ان کا ایلین کارڈ بننا لازم ہے. لیکن جب وہ یہاں کا پانی پیتے, یہاں کی گندم کھاتے, یہاں کی سڑکیں استعمال کرتے ہیں تو سینسس میں ان کا ذکر بھی لازم ہے. یہ ہم نے شتر مرغ والا کام نہیں کرنا کہ مٹی میں اپنا سر دے دیا اور کہہ دیا یہ لوگ تو ہے ہی نہیں. بھائی ہیں, موجود ہیں, برمیز بھی ہیں, روہنگا بھی ہیں, ایران کے لوگ بھی آئے ہوئے, ان کی تعداد نہیں معلوم, وہ تعداد معلوم کرنا ضروری ہے. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے, آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے, آڈیٹر جنرل بیسیکلی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے آڈٹ کا, اور آڈیٹر جنرل بنیادی طور پہ وفاقی گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وفاق کے انڈر آتا ہے. آپ نے 21-22 کی یہ رپورٹ دی ہے یا اس سے پہلے؟ اب تو PTI کی حکومت تھی, آپ نے کبھی اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں یہ آواز اٹھائی کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ درست نہیں ہوتی؟ آپ کی گورنمنٹ تھی. اچھا جی, اس کے اندر یہ داستان غم ہے بہت پرانی.
صدر محترم آپ کو اور آگے چلتے ہیں، یہ وفاق کے گورنمنٹ کے نیچے نہیں آتا، یہ اسٹیٹ کے اندر آتا ہے. اسٹیٹ کے سمبل ہے صدر محترم جناب عارف علوی صاحب یا اس سے پہلے جو بھی. یہ جو ریت ڈلی ہوئی ہے کہ وہ آڈیٹر جنرل جو اپوائنٹ کرتا ہے صدر پاکستان، وہ پھر آگے اپوائنٹمنٹ کرتا ہے. اور جس طرح تھانے بکتے ہیں اسی طرح پاکستان کی ہر ادارہ بک میں اس وقت جو ہے وہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. اسی لیے تو اس ملک میں کرپشن ہے. تو آپ نے بات نشاندہی پوری، ہم دوبارہ صدر محترم کو یہ پوری رپورٹ بھیجیں گے، وہ دوبارہ آڈیٹر جنرل سے پوچھیں گے، وہ اس کے اوپر، لیکن وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کس اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہوگا؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کس کے پاس ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ میں اس وقت پی ایم ایل این کے پاس ہے. وہ کیوں نہیں اس کا احاطہ کرتے رہ رہے؟ اس سے کہ وہ احاطہ کر نہیں سکتے، اس سے کہ جس وقت انہیں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہ ان کی دم پہ ہاتھ رکھ دے گا. جیسے ہی تم پہ پڑے گا پی ایم ایل این کی، اس سے کہ حکومت تو ان کی تھی. تو اس سے مسائل ہیں، گھمیر ہے. جی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے جسٹس اطہر بن اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. کل جو اطہر بن اللہ کا نوٹ آیا ہے، کیا آپ سے اتفاق کرتے ہیں؟ شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا. جی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ جوڈیشری میں ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں. برادر ججز کو کچھ معاملات جو ہوتے ہیں وہ چیمبرز میں جو اپنے اس میں ڈسکس کرنے چاہیے. آج جسٹس بندیال ان دو سے ججمنٹ لکھوا دے، اس سے کہ اطہر بن اللہ نے تو سنی نہیں تھی، یا تو وہ عدالت کا حصہ تھے تو ان کا اوپینین ووٹ میں کاؤنٹ ہونا چاہیے تھا. وہ بیٹھے نہیں، انہی نے پورا کیس سنا نہیں، انہی نے اپنا ججمنٹ دے دیا بغیر سنے ہوئے. اب باقی دو بھی دے دیں گے ججمنٹ. پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا ہو جائے گا جب ان دو کا آ جائے گا؟ 4-3 کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ 5-4 ہو جائے گا. تو پھر 5-4 ہو جائے گا. اگر ہم نے اس ملک کی قسمت کا یوں ہی فیصلہ کرنا ہے تو یہ زیادتی ہے. پاکستان کا آئین کسی وکیل سے پوچھ لے، کسی جج سے پوچھ لے، کوئی ایک شخص یہ نہیں کہتا کہ اسمبلی کے ڈسولوشن کے 90 دن میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اس وقت صرف انہوں نے دو باتیں اٹھائی ہوئی ہیں. ایک یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب کیس چل رہا ہے تو ان کو سو موٹو نہیں اٹھانا چاہیے. چلے جی، لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا. کیا فیصلہ دیا؟ یہی دیا کہ 90 دن میں الیکشن کرو. ختم ہو گیا وہ چیپٹر، بند. دوسرا کیا ہے؟ دوسری بات انہوں نے یہ اٹھائی ہے کہ جی ڈسولوشن، میں آپ کے توسط سے خود پرویز الہی صاحب کو بھی لکھا ہے، انشاءاللہ وہ بھی کل پرسوں اسٹیٹمنٹ دے دیں گے کہ میں دودھ پیتا ہوا بچہ نہیں ہوں. میں نے ایک نہایت سنجیدہ فیصلہ کیا تھا، میں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اور میں نے ہی ڈسولوشن کے لیٹر پہ سائن کیا. مجھے کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا اس عمر میں آ کے. ایک پارٹی کے سابق سربراہ رہ چکے، انہوں نے پی ٹی آئی بھی کس کے ڈکٹیشن پہ کی؟ نہیں کی. انہیں جوائن پی ٹی آئی اپنے فری ول سے کی، اپنے بھائی کو چھوڑ کے کی. وہ اسمبلی کے ڈسولوشن کا آرڈر بھی انہوں نے خود لکھا ہے. جب وہ لکھ دیں گے تو وہ ججز کہاں کھڑے ہو. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر، آپ کی دوسری پریس کانفرنس میں جانا ہے. اچھا بہت شکریہ آپ کا.